قتل اصحاب الاخدود. اب یہ کوئی خاص لوگ ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ ہے. یہاں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ مل رہا ہے، اور وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں، یا یمن کی طرف نجران کا ایک علاقہ تھا. نجران میں کون رہتے تھے؟ عیسائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا تھا. تو 523 عیسوی میں 523 عیسوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے کا واقعہ. وہاں کا ایک بادشاہ تھا یہودی جس کا نام تھا ذو نواس. اس نے کچھ عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا، برن کر دیا تھا. اس نے ان کو عیسائیت چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے. تو اس نے کیا کیا؟ بڑے پیمانے پہ خندقیں کھدوائی، آگ سے بھروا دیا ان کو، اور لوگوں کو اس میں دھکیل دیا. یہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے. دنیا میں بارہا ایسے واقعات ہوئے، لوگوں کو جلایا گیا. یہودیوں کے ہاتھ عیسائی جلائے گئے، پھر عیسائیوں کے ہاتھ یہودی جلائے گئے. کوئی مشہور واقعہ یاد ہے؟ ہولوکاسٹ. تو یہ بہت سی مذہبی چپکلشوں میں اور مذہبی جنگوں میں لوگوں کو جلایا گیا ہے. تو وہاں تو کھلم کھلا کیا تھی کہ تم مانو یا پھر تمہارا خاتمہ کرتے، اور سخت سزا دیتے. اصل میں جلانے کی سزا تو عبرتناک سزا ہوتی. اسلام میں کسی کو زندہ جلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں مرتدین میں سے کچھ کو جلایا گیا تھا. کیوں؟ عبرت کے لیے. تو یہاں کچھ لوگوں کو جلا دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعد میں تو یورپ میں رینیسانس سے پہلے خود عیسائیوں کے ہاتھ عیسائی جلائے گئے. اور جب یہ نشت ثانیہ ہوئی ہے، علم کے نئے راستے کھلے ہیں، تو مذہبی گروہوں کے ہاتھوں بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے مفکرین اور بہت سے علماء جو تھے وہ جلا دیے جاتے تھے. اسپین میں بھی یہ ہوا. تو بہرحال یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اخدود والے، یعنی جنہیں اخدود میں ڈالا گیا ان کو ڈالنے والے، خندقوں میں پھینکنے والوں کو، پھینکے جانے والوں کو نہیں، پھینکنے والوں کو سخت عبرتناک قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہاری آئی کہ آئی شامت، تم بچ کے نہیں نکل سکتے، تمہاری پوچھ ہوگی. النار، وہ کیا تھی خندقیں؟ آگ. ذات الوقود، جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، لکڑیوں سے بھری ہوئی تھی، جلتی آگ تھی اس میں. وہ کہتے ہیں کہ اب تک اس علاقے میں ایسی سٹرپس ملتی ہیں کہ جن میں راکھ اور یہ سب جیسے پتھر ہو گئی ہو جل کے باقاعدہ یعنی دھاریاں بنی ہوئی نظر آتی ہیں نا زمین میں، کہ جس کے نشان اب تک باقی ہیں، کہ جس میں وسیع پیمانے پر لوگوں کو پھینک کر جلایا گیا تھا. اور وہ آگ ایسی تھی کہ جس میں ایندھن بھڑک رہا تھا. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے. قعود جو ہے وہ قاعد کی جمع ہے، بیٹھ رہنا اور کوئی کام نہ کرنا. یعنی ان کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جو ظالم تھے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس اس کام کو کر کے چھوڑنا ہے. وہم، اور وہ کون؟ اصحاب الاخدود اور قعود. علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، علی اوپر اس کے، ما جو، یفعلون جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود گواہ تھے، دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم، اور نہیں وہ بگڑے. نقمہ کا معنی ہوتا غصہ کرنا، سزا دینا، ناپسند کرنا، بگڑنا، ناراض ہونا، برا ماننا، قابل عیب سمجھنا. وہ ان پہ نہیں بگڑے تھے. کون؟ وہ جو انہیں سزا دے رہے تھے. الا مگر ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز الحمید جو زبردست ہے، تعریف والا ہے، محمود ہے، ہر حال میں قابل تعریف ہے. خواہ آپ خوش ہوں تب بھی قابل تعریف ہے، اور خواہ تکلیف میں ہو تب بھی. تکلیف میں کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال. تو حمید وہ جس کی ہر آن تعریف ہو، ہر وقت تعریف ہو. یعنی وہ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، ان کا بس اتنا ہی جرم تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. ان کو انہوں نے ایمان لانے کی بنا پر سزا دی، تکلیف میں مبتلا کیا. اصل میں یاد رکھیے کہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا یاد ہے؟ بعض کو لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، بعض کو کوئلوں کے اوپر لٹا کر جلایا جاتا کہ چربی پگھل پگھل کے کوئلے بجھ جاتے. تو اس موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، آسمان گواہ ہے، قیامت کا دن گواہی دے گا کل، اور گواہ گواہی دیں گے کہ اصحاب الاخدود کی شامت آئے گی جنہوں نے ایندھن بھڑکایا اور جم کے بیٹھ کے دیکھا مومنوں کو سزا دیتے وقت
اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایمان والے تھے. ان کے ایمان لانے کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا، ان کے ساتھ ہوا اور آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سب ایک دن حساب کا تقاضا کرتا ہے کہ قیامت آنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اگر چند لوگ ہزاروں لوگوں کو آگ میں پھینک کے جلا دے، کیا انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ مظلوم لوگ جن میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، سب کے سب پوری کی پوری مسلمان قوم آگ میں پھینک کے جلا دی گئی، اور پھر بھی وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئے، ثابت قدم رہے. تو اس واقعے کو بیان کر کے کیا مقصود ہے؟ اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود ہے کہ دیکھو پہلے لوگوں کو بھی لا الہ الا اللہ کہنے پر کتنی مشقتیں دیکھنی پڑی تھی، پھر بھی وہ جمے رہے، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے. انہوں نے اپنا دین نہیں بدلا، ایمان نہیں چھوڑا. تمہیں بھی استقامت اختیار کرنی. دیکھیے دین کی خدمت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایسی مشقتوں سے نکلنے والے رگڑا کھا کے، اور پھر وہ دین پہ جم جاتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں چند ڈالر کے ممبرز. آج دین کی خدمت کرنے والے مختلف دینی اداروں میں اور حتیٰ کہ مسجدوں وغیرہ میں بھی کون آ جاتے ہیں؟ چند ڈالر دے کر ممبر بننے والے. پھر وہ کیا کرتے ہیں دین کے لیے؟ کیسے چلاتے ہیں ان اداروں کو؟ جیسے دل چاہتا ہے. میں کسی کو تنقید نہیں کر رہی، سب قابل تعریف ہیں جو جتنی بھی خدمت کر رہا ہے، لیکن ان کا تعلق پھر مسجد سے کتنا ہوتا ہے؟ کتنی دیر کا؟ کبھی کبھار کا بس کبھی موقع ہوا چلے گئے، جب کوئی ووٹنگ وغیرہ ہونی ہوئی، اس کو گرا، اس کو اٹھا، اس کو چن، اس کو پھینک، اس کو کچھ کر، اور سارا ایک پالیٹکس کا گڑھ بن جاتا ہے سب کچھ. اس میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کون اہل ہے، کون نہیں، کون قابل ہے، کون نہیں، کس کو آگے کرنا چاہیے، کس کو پیچھے. یہ تو کوئی نہیں دیکھتا. بعض اوقات انتہائی قابل لوگوں کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے اور دوسروں کو چن لیا جاتا ہے. اب وہ اس کام کے قابل ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دین کی خدمت کن لوگوں نے کی ہے؟ ان لوگوں نے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو 13 سال تک ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، جنہوں نے کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھا، ہر مخالفت کا مقابلہ کیا، پھر بھی جمے رہے. اور اس طرح کے جب دین کے کام ان بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں نا کہ ہر ایک کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، کوئی بھی آ جائے، اور پھر کوئی ان کے اندر مقصد یا منزل یا کوئی ایم یا کوئی شعور کچھ نہیں ہوتا. وقتی مقاصد اور وقتی فائدے ہوتے ہیں. فائدہ ادھر ہے تو ادھر جھلک گئے، فائدہ ادھر ہے تو ادھر ڈھلک گئے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ دین مذاق بن کے رہ جاتا ہے، کھیل تماشا بن کے رہ جاتا ہے. اور وہ لڑائیاں اور وہ جھگڑے جنم لیتے ہیں کہ وہ پھر کن عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر کون فیصلے کرتے ہیں، ان کے بیٹھ کے. سب کو سب کچھ پتا، میرے بتانے کی ضرورت نہیں. میں جب فرسٹ ٹائم میں لندن میں گئی تو بہت بڑی مسجد تھی ایک ایسٹ لندن میں، تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ اس میں بہت ایک شور اٹھا ہوا تھا مسلمانوں کا کہ جی وہ پولیس کتے لے کے اندر آ گئی تو مسجد کی بے حرمتی ہو گئی. تو میں نے کہا سبب کون بنا؟ آپ ان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں کہ مسجد میں کتے کے، آپ لڑے کیوں تھے کہ وہ کتے لے کر پہنچے یہاں؟ کس کا قصور ہے؟ ان کا تو نہیں. ان کو تو آنا، جب آپ لڑیں گے تو مداخلت کریں گے. آپ کا قصور ہے، آپ نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہاں مثال ان کی دے کے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی دین کی وجہ سے مشکلات آئیں گی، اور اگر تم ان میں پاس ہو گئے تو ہی تم کھرے سکے ثابت ہوگے جو تھوڑے بھی بہت ہو جاؤ گے. لیکن اگر کوئی دین کے راستے میں آنے والی کسی تکلیف اور مشکل سے گھبرا کے بھاگ جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل راستہ، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ اور ہی کروں گا، تو وہ خود کرے کچھ اور. یہ راستہ تو ہے مشقت کا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے پاس ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، سب دیکھ رہا ہے. اور اس صورت میں آپ دیکھیے کہ گواہی اور شہادت کی بہت بات ہے. اور خود ان سب لوگوں کی شہادت ہو گئی تھی نا جو گئے تھے. اس میں آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک بچے کی ماں جو تھی وہ دودھ پلا رہی تھی اس کو، تو وہ گھبرائی اپنے بچے کی وجہ سے، تو اس نے کہا نہیں ماں، وہ بچہ بول پڑا کہ نہیں ماں تو کود جا، اور وہ بچے کو لے کے کود گئی آگ میں. تھوڑی دیر کی بھی سوچیں، آگ آگے سامنے کھڑی اور پھر انسان لا الہ الا اللہ کی خاطر اس میں کودے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے. پھر اس کے بعد ابو مسلم خولانی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان کی خاطر انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرنا ہوتا ہے، اور وہ تکلیفیں اللہ کی حکمت اور مصلحت سے آتی ہیں، اور وہ تکلیفیں انسان کو پھر پکا کرتی ہیں، مضبوط بناتی. ایسی چیزوں سے عافیت مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اگر اللہ کے راستے میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی آئے تو اس کو صبر سے اور
خوش اسلوبی سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا اجر کتنا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس کو ہر قیمت پر بچانے کی ضرورت ہے. اور سچا ایمان اسی کا ہے جو اس کی خاطر ہر چیز کی قیمت دینے کو تیار ہو. اور دوسری طرف وہ لوگ کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. بعض لوگ دین کی خاطر دنیا اور بعض دنیا کی خاطر دین بیچ ڈالتے ہیں. اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دین کے راستے میں چھوٹی سی مشکل آتی ہے نا، گھر والے کہتے ہیں بس اب کورس بہت ہو گیا، اب آئندہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تم نام لو، تو ہم اسی وقت بیٹھے بالکل ٹھیک ہے اور تو کچھ نہیں پڑھنا، ہم کو بہت ہو گیا. اب تو ذرا سی ٹیڑھی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی کسی کا تانا یا کسی کا کچھ. یعنی دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا دین لے لو، ہمیں چھوڑ دو، دین کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دکھ دیا مومن مردوں اور عورتوں کو. فتنہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آگ میں ڈال کے تپانا اور پھر اس کو خالص کرنا. تو اس سے پھر آزمانے کا معنی آتا ہے، دکھ دینا، عذاب دینا، آگ میں ڈالنا. اور یہاں تو اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے، دراصل آگ میں ڈالا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو جلایا. ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی. فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے ہے عذاب جہنم کا. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے ہے عذاب جلنے کا. حریق فعیل کے وزن پر بہت زیادہ جلنے کا. اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. الفوز الکبیر. اور فوز کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ جس میں انسان آگ سے بچ جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اصل کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا جائے. اور پھر انہار کی تفصیلات تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. یہاں تجری من تحتها الانہار کا ذکر ہے، نہریں بہ رہی ہوں گی. اصل میں نہر خود تو نہیں بہتی، نہر کے اندر جو پانی ہوتا ہے یا جو بھی جس چیز کی نہریں ہوگی وہ چیز بہ رہی ہوگی. یعنی اس مقام کامیابی تک پہنچنا اصل چیز ہے، یہ ہے اصل کمائی، یہ ہے اصل کرنے کی چیز. اور اس کے برعکس جو دنیا کی مشقتوں سے گھبرا کے دین سے منہ موڑ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بطش، سخت اور مضبوط پکڑنا. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ پکڑتے ہیں نا آپ کو، جیسے ہاتھی پکڑا کسی نے تو ان کی پکڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈھیلی سی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ذرا سا بھی پکڑے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے. تو جو شدید پکڑ ہوتی ہے نا، مضبوط پکڑ، کہتے ہیں کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی ساری قوتیں جو ہے نا مجتمع ہوتی ہیں. تو اسی لیے عربی میں ایک محاورہ ہے، ابن الاربعین ابطش الباطشین. ابن الاربعین یعنی 40 سال کا انسان، 40 کا بیٹا یعنی 40 کے پیٹے میں جیسے ہم کہتے ہیں، 40 سالہ انسان ابطش الباطشین، اس کی پکڑ سب سے سخت پکڑ ہوتی ہے، یعنی قوت کی علامت ہے بیسیکلی. تو ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ میں اس لیے مثالوں سے پہلے بات کرتی ہوں کہ ذرا سا آپ اس کو محسوس کر سکیں، یعنی اس پکڑ کی شدت کو محسوس کریں. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹا کر لائے گا. یبدئ کا لفظ ہے نا بدأ سے ہے. بدء الاشیاء ہوتی ہے یعنی آغاز کسی چیز کی، ابتدا یعنی شروع سے کام کا ہونا. ویعید، وہی لوٹا کے لائے گا، یعنی جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ پھر دوبارہ بنائے گا. اور یہ مضمون کئی دفعہ گزر چکا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اللہ ہی کا کام ہے. وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت پیار کرنے والا ہے. یعنی جہاں ایک طرف وہ سخت پکڑنے والا ہے، وہاں دوسری طرف وہ بہت مہربان بھی ہے. الغفور، بہت بخشنے والا، مغفرت والا. مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ ستر الذنب و تجاوز عن. کیونکہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا، اور ابھی پیچھے پڑا اعمال نامہ سامنے ہوگا، اور اس وقت انسان کی جان نکلی پڑی ہوگی، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت جب اللہ یہ کہے گا، یعنی انسان کو پوچھے گا یہ تم نے کیے تھے نا گناہ، تو انسان اعتراف کرے گا
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں بھی ان کو ڈھانپ کے رکھا تھا اور آج بخش بھی رہا ہوں. پھر انسان کے سانس میں سانس، جان میں جان آئے گی اور انسان کہے گا کہ اب میری جان، اب وہ جو نا کل نفس بما کسبت رہینہ، اب وہ چھوٹے گا رہینہ، اب خلاصی ہوگی. یعنی انسان اب صحیح معنوں میں رحمت کا مستحق ہوا. اللہ نے ہر ایک کے لیے چانس رکھا ہے اور اس کے کئی واقعات ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، حیرت ہوتی ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں نا اسلامی. اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں پر مسکراتا ہے یا ہنستا ہے، کچھ ایسا کر کے آتا ہے. دونوں ہی قاتل ہیں اور دونوں ہی جنت میں ہیں، ایک دوسرے کا قاتل اور دونوں جنت میں. جیسے ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا کفر کی حالت میں، مقتول جنت میں پہنچا. اب یہ قاتل مسلمان ہو گیا، توبہ کر لی اور یہ بھی جنت میں پہنچا. جی وحشی اور حضرت حمزہ، اور وحشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا. تو اب حضرت حمزہ بھی اگر وہاں، اور مسلمہ کذاب سب سے بڑا فتنہ تھا جو ردہ کا جو مسئلہ تھا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور اس نے کیوں آگے بڑھ کر وہاں پہنچا؟ آپ کو پتا ہے کہ مسلمہ کو اس کی فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور مسلمان کسی طرف سے بھی اس تک نہیں پہنچ رہے تھے. اور جب تک مسلمہ کو نہ ختم کرتے تو بہت بڑی مشکل. یہ جنگ یمامہ کا واقعہ نا. اور پھر خالد بن ولید جو کہ کمانڈر تھے، تو وہ انہوں نے کیا کیا، چند زبردست قسم کے گھڑ سواروں کو لے کے مارتے کاٹتے سیدھے اس تک پہنچے اندر. اور پھر وہاں یعنی وحشی میں ان میں تھا اور اس نے پھر مسلمہ کو مارا. اور پھر جب مسلمہ مارا گیا تو اس کے بعد یہ تھا کہ وہ باقی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے جس کے لیے لڑ رہے تھے، وہ تو ختم. اب کیا ہوا کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں 600 مسلمان اور شاید 12,000 کے قریب وہ جو تھے دشمن کے مارے گئے تھے. اور یہ جس جگہ پر یہ ہوا تھا یہ مارکا، کیونکہ وہ ایک قلعے کے اندر گھس گئے تھے نا، ایک باغ کے اندر گھس گئے تھے اور دروازے بند تھے اور دونوں فوجیں اندر تھیں اور بہت زیادہ اس دن لوگ مارے گئے تھے. اور حضرت برا بن عازب نے کہا تھا نا کہ مجھے اٹھا کے دوسری طرف پھینک دو. حضرت عمر نے خط دیا تھا کہ برا کے پیچھے کوئی نہ چلے، یعنی جو کرے تم ان کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے اندر سے کنڈی کھولی تھی اس کی گیٹ کی. تو بہرحال اب یہ ہے کہ ایسے کئی ایک واقعات میں، اور دوسرے ابو دجانہ تھے مسلمہ کو مارنے والے، 2 لوگ تھے. اور اسی طرح کئی اور واقعات بھی ہیں. مثلاً آپ کو میں نے ایک اور جھوٹے نبی کے بارے میں بھی بتایا تھا جس کی وجہ سے بے شمار لوگ مارے گئے اور اس نے بعد میں توبہ کر لی. اب اس کی خاطر کئی مارے گئے اور وہ بعد میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے، اور وہ بعد میں اس نے خود توبہ کر لی. اب آپ سوچیں کہ جس کے لیے اتنے لوگ مرے اور جس کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم کا ایندھن بنے، وہ خود توبہ کر کے. تو اللہ کی توبہ جو ہے نا، رب جو ہے نا واسع المغفرہ ہے، جسے چاہے بخش دے. توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اور اس پہ کافی تفصیل پیچھے گزر چکی چونکہ وقت کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا جرم کرے اس کی توبہ ہو جاتی ہے اگر وہ سچی توبہ ہو. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں کیا ہے، رب غفور بھی ہے اور ودود. ودود کا لفظ جو نا ود سے ہے، اور ود کہتے ہیں خالص محبت کو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے محبت بھی کرتا ہے. وہ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. یحبہم، کون کس سے محبت کرے گا؟ اللہ ان لوگوں سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. یعنی تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا پھر جائے، اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھنڈا دینا تھا تو کہا کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. حضرت علی کو دیا تھا. پھر تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بندوں سے محبت کی کئی ایک آیات اور کئی ایک احادیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اور پھر ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو جہاں بھی اللہ کی محبت کا ذکر آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی کام بتایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. تو وہاں بھی الغفور الودود کی بات آتی ہے. ذو العرش المجید. یہاں میں آپ کی تھوڑے سے گرامر کا ٹیسٹ لینا چاہتی ہوں. یہ بتائیے المجید کس کی صفت ہے؟ عرش کی. دیکھیے اگر یہ
عرش کی ہوتی نا تو اس کے ہوتا مجید ہی آتا، العرش المجید ہی آتا، کیونکہ صفت موصوف اپنے اعراب میں کیا ہوتے ہیں؟ سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں هو الغفور، هو الودود، هو ذو العرش، هو المجید، یہ چاروں اللہ کی صفات ہے. یہ المجید جو ہے یہ عرش کی نہیں صفت، یہ خود اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، ذو العرش عرش والا ہے، تخت والا ہے، یعنی بادشاہ ہے. المجید، المجید کا لفظ مجد سے ہے. مجد کس کو کہتے ہیں؟ بزرگی کو. اصل میں مجید کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن مجید کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی صفت بھی ہے. مراد اس سے وہ ذات ہے جو سب کو اپنے فضل اور کرم سے نوازے. ذو العرش المجید، مجد والا ہے. کبھی آپ نے اللہ کی صفت پڑھی ہے؟ کبھی پڑھی؟ انک حمید مجید. اصل میں ہم اتنا بے سوچے سمجھے چیزیں پڑھتے ہیں. میں جان بوجھ کے سوال کیا آپ سے کہ یاد بھی ہے کچھ پڑھتے ہیں. یہ بظاہر دیکھ کے ایک صفت ایسے لگا نا جیسے پہلی دفعہ یہ صفت دیکھی ہے. یہ نہیں، اچھا یہ بھی اللہ کی صفت، کیونکہ قرآن مجید میں اتنے تکرار سے نہیں آتی اور ہم ہر روز یہ صفت ذکر کرتے ہیں اور ہر روز بے سوچے سمجھے کرتے ہیں. انک حمید مجید. آپ دروشی پڑھیں، بہت مجد والا، شان والا ہے. فعال لما یرید، کار گزرنے والا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کر لے. ہر اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کر لے بس کر لیتا ہے. فعال چونکہ مبالغہ کا صیغہ نا، یعنی بہت کام کرنے والا ہے. بہت یعنی جب بھی کسی کام کو کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، بلا روک ٹوک کر سکتا ہے. اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ زبردست کام کرنے والا ہے. یعنی بہت خوبصورت لفظ ہے، یہ بھی اللہ کی صفت کے لیے ہے نا ایک طرح سے، یعنی اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے. فعال لما یرید، یعنی خود مختاری بھی ہے اس میں، یعنی جیسا چاہے کرے، جو چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی تیرے پاس خبر، کہانی، قصہ لشکروں کا؟ کس کے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے. فرعون کو کہا بھی ذو الاوتاد جاتے کیونکہ بہت کثیر پیمانے پر اس کے لشکر تھے، جہاں نکلتے خیمے لگا لیتے، بڑی بڑی فوجیں تھی اس کی. اور اسی طرح سمود کے بھی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اور کوئی کام نہیں سوائے جھٹلانے کے، جھٹلانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اسی میں پھنس کے رہ گئے. تکذیب باب تفیل سے ہے، تفیل کی طرح صفات گنیے، تسلسل ہے اس میں. فی تکذیب یعنی جھٹلاتے ہی رہتے ہیں، بس اسی میں ہی اٹک گئے ہیں. سورۃ انشقاق میں آتا ہے بل الذین کفروا یکذبون، اور یہاں کیا بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ ان کا جھٹلانے کے سوا کوئی اور کام نہیں، اسی میں ہی اٹک گئے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہی نہیں. اور یہ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ جب انسان کسی چیز پہ نہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھٹلاتے ہی چلا جاتا ہے، سارے کام پھر الٹے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے گھیرنے والا ہے. اب ذرا امیجن کریں، کچھ لوگ ہیں جو وہ تکذیب ہے اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور اللہ اس تکذیب میں ہی ان کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کیے ہوئے. کر لو جو تکذیب کرنی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پکڑ کے رکھوں گا. پکڑے جاؤ گے، گھیرے ہوئے ہو. کیونکہ بعض اوقات تکذیب کی بنیاد ضد ہوتی ہے نا، صرف ضد کی وجہ سے کوئی جھٹلاتا رہتا ہے کہ میں نہ مانوں. ایک ہوتی ہے نا، ایک کیفیت، ایک نفسیات ہوتی، میں نہ مانوں. اچھا ایسا شخص دوسرے کو کس قدر ستانے والا ہوتا ہے نا کہ میں نہ مانوں، میں تو نہیں مان کے دوں گا. اچھا اب انسان تو انسانوں کے آگے بے بس عاجز ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر اللہ کو کہتا ہے میں نہ مانوں تو پھر اللہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ذرا ٹھہر جاؤ، تم چاروں طرف سے گھیرا ہو گیا تمہارا. اگر کسی شخص کو دنیا میں پتا چلے کہ پولیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، وہ کہیں سے بھی نہیں بھاگ سکتا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آپ کی گاڑی ہو یا گھر ہو یا کوئی بھی چیز، کیا کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی. چوروں نے گھیرے میں لیا ہوا. بعض اوقات لوگ جیسے ایک دم کار جیکنگ کرتے ہیں تو وہ چاروں طرف سے ایک دم سے آ جاتے ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے کہ اب کدھر جاؤں، نہ آپ باہر نکل سکتے ہیں، نہ گاڑی چلا سکتے ہیں، ایک آگے کھڑا ہے، ایک دائیں، ایک بائیں، نہ موڑ سکتے. تو یعنی کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے نا، بے بسی کی کیفیت. تو یہاں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے اس تکذیب سے، نکلو اس سے باہر. تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں گھیرے ہوئے، چاروں طرف سے تم اس کے کنٹرول میں ہو. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بہت بزرگی والا، قرآن مجید. یہ قرآن جو ہے یہ بہت خیر و برکت والا ہے اور بہت بزرگ شان والا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ساری صفات اللہ کے ساتھ آ رہی ہیں. قرآن اللہ ہی کا کلام ہے نا، تو اس لیے وہ بھی مجید ہے، وہ بھی مجید ہے. بل جو ہے نا حرف اضراب ہے،
اور حرف اضراب جو ہوتا ہے نا وہ پچھلی باتوں کی تردید ہوتی ہے جو ذہن میں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی زبانوں پہ بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جو تمہارے خیالات ہیں وہ غلط ہیں. فی لوح محفوظ، محفوظ لوح میں، شیاطین کی کاریگری سے بالکل بچا کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. محفوظ کہتے ہیں نا حفاظت میں دے دیا گیا. کس کی حفاظت میں دے دیا گیا ہے؟ ان فرشتوں کی. نہ چرا سکتا ہے کوئی، نہ بدل سکتا ہے کوئی، تبدیلی نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. اور سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. وہ قرآن کریم کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں ہے. اور یہاں پر آتا ہے فی لوح محفوظ. لوح کس کو کہتے ہیں؟ تختی، جس پر کوئی چیز لکھی جائے، وہ چیز جس پہ کچھ لکھا جاتا ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے. نہ اس کی عبارت فیڈ ہوگی، نہ کوئی مٹا سکے گا، نہ کوئی بدل سکے گا. جیسا ہے ویسا ہی ہے، محفوظ ہے، لا ریب فیہ ہے، ہر مداخلت سے پاک ہے. لہذا تکذیب چھوڑ دو، اس قرآن کو مان جاؤ. یہ جو ورا کا لفظ ہے نا، ورا کا معنی آگے بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے اور ہر طرف بھی ہوتا ہے. تو ورائہم کا لفظی ترجمہ تو آپ نے کیا لکھا ہوا؟ پیچھے سے لکھا ہوگا یا آگے سے لکھا ہوگا. تو یہاں پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے اور دائیں بھی اور بائیں، یعنی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اگر آپ اپنے ترجمے بریکٹ میں لکھ لینا، اور ان کو گھیرے ہوئے یعنی ان کے اعمال بھی، یعنی ان کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی، ہر چیز کو بھی. یعنی لوگ پوری طرح اللہ کے مٹھی میں، کنٹرول میں، کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.